کھانے کے متعلق گفتگو ہو رہی سی حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سجی ہاتھ دے نال کھاؤ اور سجی ہاتھ دے نال پیو، سجی ہاتھ دے نال لیو، کوئی چیز لینی ہوے تے سجی ہاتھ دے نال ہی دیو، کیونکہ شیطان کھبے ہاتھ دے نال کھاندا ہے اور کھبے ہاتھ دے نال پیندا ہے اور کھبے ہاتھ دے نال کوئی چیز لینی دینی ہوگی تو وہ کرتا ہے۔ فلہذا تسی شیطانی طریقہ نہیں بلکہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کرو۔ ابن النجار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیاں دے نال کھانا انبیاء دا طریقہ، 3 انگلیاں دے نال کھانا انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا طریقہ ہے۔ اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 انگلیاں دے نال کھاؤ اے سنت ہے، اور 5 انگلیاں دے نال نہ کھاؤ اے اعرابی یعنی گواراں دا طریقہ ہے، اے گواراں دا طریقہ ہے۔ فلہذا پورا ہاتھ برتن دے اندر نہ ڈبو بلکہ 3 انگلیاں استعمال کر کے 3 انگلیاں دے نال کھاؤ، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 انگلیاں دے نال کھانا تناول فرمایا اور پونجن تو پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے زبان مبارکہ دے نال صاف کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں اور برتن چٹن دا حکم دیتا ہے، یعنی بالکل صاف کرن دا حکم دیتا ہے، اور فرمایا کہ تانوں معلوم نہیں ہے کہ کھانے دے کس حصے دے اندر رب نے برکت رکھی ہے۔ کھانے دے اندر برکت ہوندی ہے لیکن بندے نو پتہ نہیں ہوندا کہ کہڑے لقمے دے اندر رب نے برکت رکھی ہے۔ فلہذا تسی اپنا بھانڈا برتن جڑا ہے نا وہ اچھی طرح صاف کریا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے تو بعد ہاتھ نو نہ پونجو جدوں تک انہوں چٹ نہ لو، ہاتھ نو نہ پونجو جدوں تک چٹ نہ لو۔ فلہذا سانوں بھی یہی چاہیے کہ اسی اپنے ہاتھ نو اچھی طرح صاف کر لئیے تاکہ جڑا کھانا لگا ہے نا وہ ضائع بھی نہ جائے اور کہ پتہ اسی کھانے دے اندر برکت ہوے۔ امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے حضرت نبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کھانے تو بعد برتن نو چٹ لوے گا یعنی صاف کر لوے گا وہ برتن بھی اس کے واسطے استغفار کرے گا، وہ برتن بھی اس شخص واسطے استغفار کرے گا۔ زین دی روایت دے اندر ہے کہ وہ برتن کہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ تینوں جہنم تو آزاد کرے جس طرح تو مینوں شیطان تو نجات دیتی، کیونکہ جس پانڈے دے اندر کچھ بچا کے اسی رکھ آنے ہیں وہ پھر شیطان جن وغیرہ وہ کھاندے نے، تے جدوں اسی صاف کر کے آنا پھر وہ پانڈا جڑا ہے نا وہ دعا کردا ہے کہ یا اللہ تو اس نو بخش دے، تو اس دے اوتے رحم فرما، تو اینو جہنم تو آزاد کر دے جس طرح انہیں مینوں شیطان کو آزاد کر دیتا ہے کہ شیطان میرے وچ اپنا کھانا تناول نہیں کیتا، کھادا نہیں ہے، فلہذا اے باری تعالیٰ تو اس کی بخشش فرما۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی تھے کہ آقا علیہ السلام نے کھانے اور پانی دے اندر پھوکے مارن تو منع کیتا ہے، کھانے اور پانی دے اندر حضور نے پھوکے مارن تو منع کیتا ہے، اس کے اندر پھوکے نہیں مارنے چاہیے، خلاف سنت طریقہ۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تواڈے ہر کم دے اندر حاضر ہو جاتا ہے، کھانے دے وقت بھی حاضر ہوندے، لہٰذا اگر لقمہ تواڈا تھلے ڈگ جاوے نا کچھ لگ جاوے تو انہوں صاف کر کے کھا لو، انہوں شیطان واسطے ہرگز نہ چھوڑو۔ لقمہ تواڈا تھلے ڈگیا ہے انہوں مٹی یا کوئی چیز لگ گئی ہے فرمایا انہوں صاف کرو، صاف کر کے انہوں کھا لو، شیطان واسطے ہرگز نہ چھڈو۔ جدو کھانے تو فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چٹ لو کیونکہ معلوم نہیں کہ کھانے دے کس حصے دے اندر برکت ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے سن کہ انہوں نے ہاتھ وچوں ایک لقمہ ڈگ گیا، انہوں نے اٹھایا صاف کر کے کھا لیا، اتنے کچھ گنوار لوگ بیٹھے سن، اکھاں دے نال ایک دوسرے نال اشارہ کرنے لگے کہ ویکھو حقیر اور ذلیل گل ہے کہ گرے ہوئے لقمے نو انہوں نے اٹھا کے کھا لیا ہے۔ کسی نے انہوں نے آکھیا فرمایا خدا پلا کرے معقل بن یسار اتھے امیر اور سردار دی حیثیت دے نال سن، فرمایا ایک گنوار کنگیاں دے نال اشارہ کردے نے کہ آپ نے ڈگیا ہوا لقمہ کھا لیا ہے، آپ دے سامنے ایک کھانا کافی سارا اور بھی موجود ہے،
اگر چاہتے تو انہوں چھڑ دیں اور کافی سارا کھڑا ہے، ہاں ختم ہویا ہوں تو پھر بھی گل بنتی ہے۔ گوارا نے گلاں کیتیاں تے آپ نے فرمایا یہ اجمیاں دی وجہ تیوں ہے، اس چیز نو نہیں چھوڑ سکتا کہ جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیے سانو حکم سی کہ جدو لقمہ ڈگ جاوے اینو صاف کر کے کھا لو، شیطان واسطے ہرگز ہرگز نہ چھوڑو، انہوں صاف کر کے کھا لو، شیطان واسطے نہ چھڈو۔ ابن ماجہ شریف کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان دے اندر تشریف لائے، روٹی دا ٹکڑا پڑیا ہوا ویکھیا، اس نو لے کے پونجیا پھر کھا لیا۔ فرمایا عائشہ اچھی چیز دا احترام کرو کہ اے چیز یعنی روٹی جدو کسی قوم کو دوڑ جاندی ہے نا تو یہ لوٹ کے نہیں آندی، یعنی اگر نہ شکری دی وجہ کسی قوم دا رزق چلا جائے نا تو وہ پھر رزق دوبارہ واپس نہیں آندا۔ طبرانی نے عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ عنہ روایت کی تے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روٹی دا احترام کرو کہ آسمان اور زمین دی برکات دے وچوں ہے، جو شخص دسترخوان تو ڈگی ہوئی روٹی کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، میرا رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ دارمی نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تے کہ جدو انہاں دے کول سرید لایا جاندا سی تے حکم کردیاں سن اینو چھپا دیتا جائے، اس کی بھاپ دا جوش ختم ہو جائے، اور فرماندیاں سن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا ہے کہ اس کے اندر برکت ہو جاتی، یعنی فل گرم چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، فل گرم جڑی چیز ہے انہوں استعمال نہ کرو۔ جس طرح حاکم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے نو ٹھنڈا کر لو کہ گرم کھانے دے اندر برکت نہیں رہتی، یعنی انہیں فل گرم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سڑتی جائے اور انہیں ٹھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے بے لذت ہو جائے، بلکہ درمیانہ کھانا جڑا نا وہ استعمال کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے غلاموں ساڈا دین مکمل دین ہے، اس کے اندر پیدا ہون تو لے کے تے وفات تک بلکہ عالم برزخ تک سارے معاملات موجود نے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ہر ایک سانس اپنا ہر ایک کم جڑا ہے نا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مطابق کرے، دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔